السلام علیکم۔ 27 رجب المبارک کی رات یعنی شب معراج کی رات۔ اس رات کیا کیا واقعات ہوئے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کا دیدار کیا اور کون کون سی سواریاں آپ نے استعمال کی اور کس کس نبی سے آپ نے آسمانوں پر ملاقات کی، اور یہ کہ واقعہ معراج کس طرح پیش آیا۔ یہ وہی رات ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک لے جائے گئے۔ اس ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کا سفر کیا، جنت اور دوزخ کی سیر کی، اور سارے نبیوں کے امام بنے اور ان کی امامت کی، اور بہت سارے نبیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاقات بھی کی۔ یہی وہ رات ہے جس میں فرض نماز ہمیں تحفتاً پیش کی گئی۔ ویسے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 27 رجب کو شب معراج نہیں ہے، لیکن جو بھی ہے ہمارا اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ شب معراج کی رات حق ہے اور سچ ہے، اور اس رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے 7 آسمانوں کا سفر طے کیا۔ تو یہ واقعہ آپ سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نبی پاک کی سیرت سے بتاؤں گی۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کا واقعہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور یہ اس وقت پیش آیا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سخت وقت سے گزر رہے تھے۔ ایک ایسا سال جو عام الحزن کا تھا، اس میں آپ کی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ واقعہ اسراء المعراج۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مقام پر آرام فرما رہے تھے جہاں پر آپ کے دادا عبد المطلب فرمایا کرتے تھے، یعنی کعبے کے قریب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میں سو رہا تھا، اچانک چھت پھٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے دیکھا کہ آسمان سے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور کچھ فرشتے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھ کر بیٹھنے کو کہا۔ آپ اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ میرا سینہ چاک کیا گیا اور میرا دل نکالا، اور پھر سونے کا ایک طشت لایا گیا اور اس میں میرا دل زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت سے بھرا گیا اور اسے دوبارہ اسی جگہ لگا دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 2 طشت لائے گئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ کے گلاس کو ترجیح دی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے سادگی اختیار کی اور شراب آپ کی اور آپ کی امت پر حرام کی گئی ہے۔ اللہ معاف کرے، پھر بھی کتنے ہمارے پیارے نبی کے امتی ہیں جو شراب نوشی کرتے ہیں۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے کر گئے جہاں پر ایک سواری کھڑی تھی جو سفید گھوڑے کی طرح تھا اور ہمارا انتظار کر رہا تھا، جس کا نام براق تھا، جو قدم گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا، جس کا ایک قدم اتنا بڑا تھا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہو گئے اور آپ کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ مجھے مکے سے یروشلم یعنی مسجد اقصیٰ تک لے گئے، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی جانب سفر شروع ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سارے فرشتوں کے ساتھ
ایک مالک نام کے فرشتے سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سارے فرشتوں نے میرا مسکرا کر استقبال کیا سوائے ایک فرشتے کے، اور جس کا نام مالک تھا، اور یہ وہ فرشتہ ہے جو جہنم کا داروغہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ سوائے ان کے سب نے مجھ سے مسکرا کر بات کی۔ پھر اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جب سے جہنم بنی ہے اور مالک کو اس کا داروغہ بنایا ہے، تب سے یہ کبھی نہیں ہنسے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے حکم سے مالک نے جہنم دکھایا، اور یہ کہ اس کے اندر کس کس طرح کی سزائیں ہیں اور کس طرح کے گناہوں پر کس قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں، یہ سب انشاءاللہ میں تفصیل سے اپنی کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گی۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پہلے آسمان گئے اور دستک دی۔ فرشتوں نے عرض کی، کون؟ فرمایا، میں جبرائیل۔ پھر فرمایا فرشتوں نے، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور اللہ کریم نے انہیں بلایا ہے۔ پھر دروازہ کھلتا ہے اور تمام فرشتے آپ کو سلام کرتے ہیں اور آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ تبھی آپ کو ایک بزرگ بیٹھے ملتے ہیں جو اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، اور جب اپنے الٹے ہاتھ کی جانب دیکھتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ بزرگ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ ابو البشر یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور جب یہ اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، تو یہ اپنے ان اولادوں کو دیکھتے ہیں جو جنت میں جائیں گی، اور جب اپنی بائیں جانب دیکھتے ہیں تو غمزدہ ہو جاتے ہیں، تو یہ اپنی ان اولادوں کو دیکھتے ہیں جو جہنم میں جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو بچائے جہنم میں جانے سے، آمین ثم آمین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور کہا کہ میرا نبی آ گیا، میرا بھائی آ گیا۔ دوسرے آسمان پر پہنچے تو حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا۔ بعض روایت میں 3 انبیاء کا ذکر آتا ہے، جس میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے۔ انہوں نے بھی آپ کا استقبال کھڑے ہو کر کیا اور کہا، ہمارا نبی آ گیا، ہمارا بھائی آ گیا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور کہا کہ میرا نبی آ گیا، میرا بھائی آ گیا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور کہا، میرا بھائی آ گیا، میرا نبی آ گیا۔ اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نے آپ کا استقبال کرتے ہوئے کہا، میرا نبی آ گیا، میرا بھائی آ گیا۔ اور 6 آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی آپ کا خوب شان سے استقبال کیا اور کہا، میرا نبی آ گیا، میرا بھائی آ گیا۔ اب آخری آسمان یعنی 7واں آسمان، جب آپ 7ویں آسمان تک پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایک بیت اللہ ہے اور فرشتے اس کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک بوڑھا شخص بیت اللہ سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہر آسمان پر سب انبیاء نے آپ کا استقبال کیا اور ایک ہی جملہ کہا کہ ہمارا نبی آ گیا، ہمارا بھائی آ گیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا بیٹا آ گیا اور میرا نبی آ گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور ماتھا چوما۔ ایسا کسی اور نبی نے یا انبیاء نے نہیں کیا۔ پھر آپ سدرۃ المنتہا تک گئے، یعنی وہ درخت جہاں تک کوئی نبی یا رسول نہیں پہنچے، سدرۃ المنتہا۔ اور سدرۃ المنتہا کے پتے بہت بڑے بڑے ہیں، جیسے ہاتھی کے کان، اور اس کے سائے کے نیچے گھڑ سوار 100 سال تک بھی چلتا رہے تو نہیں پہنچ پائے گا۔ اب یہاں سے جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اب بس یہاں سے آگے کا سفر آپ خود طے کریں، میری حد بس یہیں تک کی ہے، میں یہاں سے ایک بالشت بھی آگے بڑھوں گا تو جل جاؤں گا۔ تو یہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی جانے کی اجازت نہیں، کیونکہ سدرۃ المنتہا کے بعد اللہ تعالیٰ کا عرش مبارک ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو اوپر سے کوئی چیز نیچے آئی اور اس پر اللہ کے نبی کو بٹھایا گیا اور آپ اوپر چلے گئے، اور اللہ کے عرش کے دروازے کھلتے چلے گئے۔ آج تو عرش بھی خوشی سے جھوم رہا تھا کہ آج کون آ رہا ہے عرش کے اور اللہ کے درمیان۔ میرے نبی کے اور اللہ کے درمیان جو لامحدود پردے تھے سب ہٹ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا استقبال کیا اور کہا، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اپنے حبیب کو سلام پیش کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے علاوہ 5 انعامات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفے میں دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ کہ ہم سب اتنے پیارے نبی کے امتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ملاقات کے لیے آسمانوں پر بلایا اور اللہ تعالیٰ نے جنہیں سلام پیش کیا۔ اے اللہ، ہم تیرا ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں تو اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ تو نے اپنے اتنے پیارے نبی کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 5 تحفے اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا۔ نمبر 2، معراج کی رات اللہ پاک نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں۔ نمبر 3، اللہ پاک نے شب معراج اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغیر واسطے کے کلام فرمایا۔ نمبر 4، معراج کی رات اللہ پاک کی طرف سے یہ خوشخبری امت محمدیہ کو دی گئی کہ جو شخص اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور نمبر 5، اور سب سے بڑا تحفہ نماز ہم سب کو ملا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں نصیب ہوا ہے۔ سفر معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواریاں۔ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 قسم کی سواریوں پر سفر فرمایا۔ نمبر 1، مکہ سے بیت المقدس تک براق پر۔ نمبر 2، بیت المقدس سے آسمان اول تک نور کی سیڑھیوں پر۔ اور نمبر 3، سدرۃ المنتہا سے مقام قاب قوسین تک رفرف یعنی قدرتی تخت پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمانا اور قیامت کے دن
ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمانا جو آپ کا دیدار کریں گے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دینا، آمین ثم آمین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔